بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لی ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج 18 صفر المظفر 1441 ہجری ہے، روز جمعہ، بہت مبارک دن۔ اور جیسے ہمیشہ آپ سب کو یقین دہانی دلاتی ہوں کہ روز جمعہ منسوب ہے امام زمانہ صاحب العصر والزمان کے ظہور سے۔ انشاءاللہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف روز جمعہ کو ظہور فرمائیں گے۔ روز جمعہ کے مخصوص اعمال کرنے کی آپ کو تاکید کرتی ہوں۔ آج آپ کے سامنے فضیلت اور اعمال مسجد سہلہ بیان کروں گی۔ مسجد کوفہ کے بعد کوئی مسجد فضیلت میں مسجد سہلہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ مسجد سہلہ اب کوفہ سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ دراصل یہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر، حضرت خضر علیہ السلام کی آمد کا مقام اور ان کی جائے سکونت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے کہ آپ نے ابو بصیر سے فرمایا، اے ابو محمد، گویا میں یہ دیکھتا ہوں کہ امام صاحب العصر والزمان نے اپنے اہل و عیال سمیت مسجد سہلہ میں اترتے ہیں اور یہ ان کا مسکن ہے۔ خدا نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا جس نے مسجد سہلہ میں نماز نہ پڑھی ہو۔ جو شخص اس مسجد میں ٹھہرے وہ ایسے ہے جیسے اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں قیام کیا ہو۔ ہر مومن مرد اور مومن عورت کا دل اس مسجد کی طرف مائل ہے۔ اس مسجد میں ایک پتھر ہے کہ جس پر ہر پیغمبر کی صورت نقش ہے۔ پس جو شخص بھی خالص نیت کے ساتھ اس مسجد میں نماز ادا کرائے اور دعا مانگے تو مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو شخص اس مسجد میں امان طلب کرے تو اسے ہر خوف سے امان مل جاتی ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ کیا اس مسجد کی فضیلت یہی ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس میں سے جو میں نے تمہیں بتائی ہے، ہاں، تو یہ وہ مقام ہے جسے خدا تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس سے مسجد میں یاد کیا جائے اور اس سے سوال کیا جائے۔ چنانچہ کوئی رات دن نہیں گزرتی سوائے اس کے کہ ملائکہ اس مسجد کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے یہ بھی فرمایا، اے ابو محمد، اگر تمہاری طرح میں بھی اس مسجد کے نزدیک رہنے والا ہوتا تو میں یہیں تمام نمازیں ادا کرتا۔ پھر فرمایا، اے ابو محمد، میں نے اس مسجد کے جو خصائص نہیں بتائے وہ ان سے زیادہ ہیں جو تمہیں بتائے ہیں۔ میں نے عرض کیا، آپ پر قربان ہو جاؤں، کیا قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اسی مسجد میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ مسجد سہلہ کے اعمال۔ مغربین اور سونے کے درمیانی وقت میں 2 رکعت نماز مسجد سہلہ میں بجا لانا مستحب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھے اور پھر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا غم دور کر دے گا۔ بعض کتب زیارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب مسجد سہلہ میں داخل ہونے لگے تو دروازے پر کھڑے ہو کر کہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ و باللہ و من اللہ و الی اللہ
و ماشاء اللہ و خیر السماء للہ و توکلت الی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ خدا کے نام سے، خدا کی ذات سے، خدا کی طرف سے، اور جو کچھ خدا چاہے اور خدا بہترین نام سے بھروسہ کرتا ہوں۔ خدا پر اس علی و عظیم کے سوا کوئی حرکت و قوت نہیں ہے۔ اے معبود، مجھے ان میں سے قرار دے جو تیری مسجدوں اور تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔